وقت بہت کم ہے، اس لیے ایک بات جس میں عام طور سے میں اور آپ بڑی کوتاہی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ دین کا وہ حکم بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اذان سنی، پانچوں نمازوں کے لیے جو اذانیں ہوتی ہے، تو اذان سننے کے بعد جس نے میرے لیے دعا کی، اذان کے بعد کی جو دعا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اذان کے بعد دعا پڑھی تو حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت کرنا واجب ہو گئی۔ جو مجھ پر وہ دعا پڑھے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں دعا ہے وسیلے کی اور مقام محمود کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کی پابندی کرے گا، اذان سننے کے بعد مکمل ہو جانے کے بعد، ایک تو ہے اذان کا جواب دینا، جب بھی اذان ہو تو اذان کا جواب دینا ہے، جو کلمہ مؤذن کہے گا اسی طرح ہمیں کہنا ہے، البتہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھے گا اس وقت ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی جو مؤذن کہے گا وہی ہم کو کہنا ہے۔ مؤذن اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ مؤذن جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم کو بھی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے بڑھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم کو بھی یہی کہنا ہے۔ پھر جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، تو ہم کو اب حی علی الصلاۃ نہیں کہنا ہے بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حی علی الفلاح میں بھی اسی طرح کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اللہ اکبر، یہی کہنا ہے جو مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ، مؤذن کہے گا ہم کو بھی یہی کہنا ہے۔ تو لیکن جب اذان مکمل ہو جائے گی، اذان کے مکمل ہو جانے کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا تو ہم سب کو یاد ہے، جن کو یاد نہیں تو وہ یاد کر لیں گے۔ ان چیزوں کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، کوئی دے دے تو اچھی بات ہے، نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اذان کے بعد کی دعا کی جو فضیلت ہے اور اس کی اہمیت جو احادیث میں آئی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے، کتنی اس کو اہمیت سے لینے کی بات ہے کہ ہم کو اگر دعا یاد نہیں اذان کے بعد کی تو وہ دعا پہلے ہم یاد کریں گے، وہ جو ہی اذان مکمل ہو گئی تو اذان کے مکمل ہو جانے کے بعد اب دعا پڑھیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے وہ دعا پڑھی اذان کے مکمل ہونے کے بعد، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ جو اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اذان کے بعد، تو کل قیامت کے دن جو سفارش کا مسئلہ آئے گا تو میں اس کی ضرور سفارش کروں گا، ضرور اس لیے کروں گا کہ میں ہی دنیا میں خود بتا کے جا رہا ہوں کہ جو شخص یہ عمل کرے گا، اذان کی بعد کی دعا کا اہتمام کرے گا، اذان مکمل ہونے کے بعد دعا پڑھے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ بھائی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہے کہ ہمارا بیڑا وہاں پار ہو جائے، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ایک آس ہے، ایک امید ہے کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کر دیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر سفارش کروانا چاہتے ہو، ان میں سے ایک عمل یہ ہے اذان کی بعد کی دعا کا مستقل اور اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کرو، اس کی پابندی کرو، جو یہ کرے گا میں اس کی ضرور سفارش کروں گا۔ تو ہم میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں؟ بہت کم ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں۔ اذان سن لی، پہلے تو ہم اذان کا جواب ہی نہیں دیتے، اذان ہو رہی ہے اور گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، اتنی بھی
اتنا ایمان کمزور اور ختم ہو چکا ہے کہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم ٹی وی بند کر دیں، بلکہ گھر میں کیا کہتے ہیں؟ آواز کر بند، آواز کم کر، بند نہیں کہتے، آواز کر کم۔ ٹی وی لگا ہے، اذان ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو بند کرو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کرو آواز کم، آواز کم کیوں کرو؟ اذان ہو رہی ہے بھائی، اس کو تو بند کرو۔ موبائل لگا ہوا ہے گھر میں اور بچے موبائل دیکھ رہے ہیں یا گھر میں کوئی اور دیکھ رہا ہے تو اذان ہو گئی، فوراً موبائل بند ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نیوز سن رہے ہیں، کچھ اور سن رہے ہیں، جو ہی اذان ہو گئی تو آپ کا موبائل بند ہونا چاہیے۔ تو ہم بند نہیں کرتے، ہم اس کی آواز کو کم کرتے ہیں، یعنی چلو ہو جائے، وہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، آواز کم ہو جائے تو مسئلہ ہو نہیں۔ آپ کا ٹی وی ہے تو وہ بند ہونا چاہیے۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، دکان پہ ہے یا گاڑی میں چل رہے ہیں تو آپ نے گاڑی میں ٹیپ لگایا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ سے گزرتے ہیں، اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اتنا احساس نہیں ہوتا کہ میں گزر کہاں سے رہا ہوں اور اس وقت مجھے آواز جو آ رہی ہے وہ کس کی آ رہی ہے۔ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، اللہ کا مؤذن جو ہے وہ پکار رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، اور ہم اتنا بھی ہم کو احساس نہیں کہ مجھ کو یہ ٹیپ بند کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کی گاڑی میں قرآن کی تلاوت لگی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، بلکہ گانے لگے ہوں گے تو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ گانا لگا ہوا ہے اور جسے اذان ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بلکہ ہم نے تو اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بزرگوں کو جو ہم سے پہلے گزرے ہماری بستیوں میں، اگر وہ کھیت میں کام کر رہے ہوتے تھے تو کھیت میں ہل چلا رہے ہیں یا بگڑی سے گینتی سے کھود رہے ہیں، اذان ہو گئی تو وہ کام بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہماری بستیوں میں آج تک ایسے لوگ بھی تھے، اور ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگوں کے جو واقعات آتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو تو ہم بیان کر کے ہم یوں سمجھیں کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ ہماری بستیوں میں بھی کچھ حضرات اب تک ایسے تھے، کھیت میں کام کرتے ہوئے بھی اگر اذان کی آواز آتی تھی کام بند کر دیتے، اذان مکمل ہو گئی اب اٹھ کے کام شروع کرتے تھے۔ لیکن ہم گاڑی میں چلتے ہوئے، اپنا موبائل گھر میں دیکھتے ہوئے، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے، کہیں محفل لگی ہوئی ہے اذان ہو گئی تو یہ نہیں کہتے کہ آپ تھوڑا رک جاؤ، اذان کا پہلے جواب دیں گے اس کے بعد آگے بات کرتے، نہیں، کوئی ٹس سے بس نہیں ہوتا ہے۔ نہ گاڑی میں وہ ٹیپ بند ہوتا ہے، نہ ٹی وی بند ہوتا ہے، نہ موبائل بند ہوتا ہے، نہ گپ شپ بند ہوتی ہے، بس چلتے رہو، کیا کون بلا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ذرا ہم تصور کریں، اگر ہمارا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر والد نے اس کو بلایا، بیٹا، اس کو کوئی ٹس سے بس نہیں، وہ موبائل میں گمسم ہے، پھر بلایا، بیٹا، نام لے کر بلایا، پھر بیٹا اس کو سنائی نہیں دے رہا، وہ اپنے عمر میں لگا ہوا ہے، آواز اس کو آ نہیں رہی ہے۔ بتاؤ باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ باپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کوئی بات نہیں، دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہاں چھوڑے گا اس کو؟ کتنا میں کب سے بلا رہا ہوں تم کو آواز بھی نہیں آ رہی میری، اتنا احساس نہیں کہ میں تم کو بلا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ جو والد کو جب غصہ آئے گا، جب کہ ایک انسان ہے، اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، کہ اللہ میاں ناراض نہیں ہوں گے؟ کہ اللہ میاں کو غصہ نہیں آئے گا؟ اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا ایک سبق ہے جو بہت چھوٹا سا بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو اذان کا جواب دینا ہے، دوسرا اذان کے بعد کی دعا ضرور پڑھنی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو وہ ہم کو یاد کرنی چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کہیں آپ کا ٹیپ لگا ہوا ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو بابا بند کر دیجئے۔ موبائل آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں، بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے، والد کی ذمہ داری بنتی ہے تربیت کے طور پر کہ بیٹا موبائل بند کرو، اذان ہو رہی ہے۔ ہماری ماں بہن روٹی بنا رہی گھر میں، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، اذان ہوگی تو وہ بیٹا دوپٹہ سر پہ رکھو، بچی آپ کے گھر میں کہ بچہ یہ سر پہ دوپٹہ رکھو، اذان ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کا احترام اور ادب بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو کریں گے انشاءاللہ، ایک تو اذان کا جواب دیا کریں گے، دوسرا اذان کے بعد کی دعا پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اذان مکمل ہوگی، درود شریف پڑھ کر پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم نظیر